جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العلي العظيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين فيا والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس طرح سے انسانوں کا اچھا اور برا نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اسی طریقے سے زمین کا بھی نصیب ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. جس زمین کا مقدر اچھا ہے اس زمین کے حصے میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں قائم ہوتی ہیں. مسجد اللہ کے گھر کو کہتے ہیں. مسجد کے جو اصل معنی ہیں وہ سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں. اور مسجد میں چونکہ نماز ادا کی جاتی ہے اور نماز کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ سجدہ ہے، اس وجہ سے سجدے کی طرف سجدہ گاہ کا نام دیا گیا اور سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا گیا. اللہ کے گھر کی نسبت مسجد کی طرف اور سجدے کی طرف کی گئی. مسجد صرف عبادت کا مقام نہیں ہے. یہاں صرف کوئی یہ سوچے کہ یہاں صرف نماز پڑھنی ہے اور واپس چلے جانا ہے، اس لیے مسجد تعمیر نہیں ہوتی اور اس لیے حکم نہیں ملا، بلکہ مسجد تو ایک بنیادی ضرورت ہے ہر اس بستی اور محلے کے لیے جہاں مسلمان آباد ہیں. اور مسجد میں مسجد کے ممبر سے حق اور باطل کو واضح کیا جاتا ہے. شریعت اسلام کے تمام احکام کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اس چادر کو چاک کرنے کا کام مسجدوں کے ممبر سے ہوتا ہے. اور جو بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ اٹھتا ہے اس فتنے کے خلاف جو حق اور سچ کے ساتھ اور دلائل کی دنیا میں بات کی جاتی ہے وہ مسجد کے ممبر سے کی جاتی ہے. مسجد صرف عبادت کا نام نہیں، مسجد سے ایک اخوت و بھائی چارے کا اور مساوات اور ہمدردی کا اور برابری کا ایک درس دیا جاتا ہے، عدل و انصاف کا ایک درس دیا جاتا ہے. ایک جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی بھی عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. اگر تقویٰ ہے تو فضیلت ہے، تقویٰ نہیں ہے تو کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اس کا عملی نمونہ ہماری مساجد سے نظر آتا ہے اور صاف صاف رونما ہوتا ہے. کیسے؟ ایک ہی صف میں عالم بھی کھڑا ہوتا ہے، جاہل بھی کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، رعایا بھی اس کے ساتھ میں کھڑی ہو سکتی ہے، امیر بھی کھڑا ہوتا ہے، غریب بھی کھڑا ہوتا ہے، شہری بھی ہوتا ہے، دیہاتی بھی ہوتا ہے. لیکن صفوں سے ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے. کسی کی اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ وہ منع کر دے کہ میرے بغل میں فلاں صاحب کھڑے ہوں، یا ہم امیر ہیں تو ہمارے بغل میں بھی امیر ہوں، ہم سید ہیں ہمارے بغل میں بھی سید ہوں، ہم چونکہ جو ہے فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے بغل میں بھی فلاں خاندان کا تعلق رکھنے والا کوئی فرد ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ہی صف میں سب برابر کھڑے ہوں گے. تو مسجد سے مساوات کا درس دیا جاتا ہے. مسجد بتایا تھا کہ ہر مسلمان کے لیے ایک پاور ہاؤس کا کام کرتی ہیں. مسجد سے ایمان والوں کو دینی شعور نصیب ہوتا ہے، دین کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. مسجد سے مشکل حالات میں حالات سے کیسے مقابلہ کرنا ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے. اور ہمیں ہمت دی جاتی ہے. دلائل کی دنیا میں قرآن و حدیث کیا کہتی ہے وہ ہم کو اس میں درس دیا جاتا ہے. یہ ہے مسجد.
آج ہم نے مسجد کو صرف عبادت تک کے محدود کر دیا اور اسی میں ہم نے سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ تو اصل مسجد کا جو کام تھا ہم کو وہ لینا چاہیے تھا، ہم کو مسجد سے اس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا جو کہ آج ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ مسجد بتایا تھا کہ اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے، اور اس دنیا میں جو سب سے پہلے مسجد خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، اس کے بعد دنیا کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا اور انسانوں کا آنا شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی گئی، سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی گئی۔ جس طریقے سے مسجد سے امن و انصاف کا، ایمان اور اسلام کا، اخوت و بھائی چارے کا، ہمدردی اور غمگساری کا ایک درس دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے امن و امان کا بھی درس دیا جاتا ہے۔ اور امن و امان کے ساتھ ساتھ مسجد ہی سے کس طریقے سے انسان کا احترام کرنا ہے، صرف مسلمان کا نہیں، صرف ایمان والے کا نہیں، بلکہ کس طریقے سے انسان کا احترام کرنا ہے، اور کس طریقے سے ہم کو اپنے وطن سے محبت کرنی ہے اور اپنے وطن کے قانون کے مطابق ہمیں چلنا ہے، یہ تمام چیزیں بھی مسجد سے بتائی جاتی ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔